بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دریا کے اندر کس طریقے سے ڈبایا تھا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں اور اس آگ سے مشعلہ جلا لاؤں گا۔ وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں، جوتی اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فوراً جوتی اتار دی۔ اللہ نے حکم دیا، مصر چلے جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی چھوڑ دے، گناہوں سے باز آ جائے اور خالص میری ہی عبادت کرے۔ اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے بھی عطا کیے۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی سب کو پالتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی روزی لینے والا ہے، سبھی کا وہی بادشاہ ہے، خالص اس کی عبادت کرو، اور ہم اسی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو سب کے رب ہے۔ یاد رکھو، قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا، میں ہی بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی سب کا رب ہوں، میں ہی سب کو پالتا ہوں، میں ہی سب کو روزی دیتا ہوں، اور میں ہی سب کا اعلیٰ رب ہوں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ لوگوں، تمہارا سب سے بڑا کوئی رب ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، میں تم کو اللہ کی کچھ نشانیاں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک اژدہا میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو وہ بولا، ضرور جادوگر بن گئے ہو، میں تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہوں جو تمہارے 2 منٹ میں بولتی کو بند کر دیں گے۔ اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا میں بن گئی ہے جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اب اسی کو ہم اپنا رب مانیں گے۔ جب فرعون نے اتنا سنا تو وہ غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مارنے کا حکم دے دیا۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی، طرح طرح کے وہ ظلم کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے دیکھا کہ فرعون کی فوج دکھائی دے رہی ہے، اور آگے دیکھا تو بڑا سمندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، تم فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کے حکم سے اپنا عصا یعنی لاٹھی پانی پر مارا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔
بنی اسرائیل کی قوم اس راستے سے گزرتی ہوئی نکل گئی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس پار سے اس پار ہوئی، فرعون کا لشکر وہاں پہنچ گیا۔ فرعون کے لشکریوں نے سمندر کے اندر راستہ بنا ہوا دیکھا تو فرعون نے کہا کہ تمام لوگ اس راستے سے نکل جاؤ اور آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو۔ جب فرعون اور اس کے سپاہی سمندر کے اسی راستے سے چلے اور جب وہ لوگ بیچ سمندر میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر کا راستہ ختم ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی اور سب وہیں پہ برباد ہو گئے۔ سائنسوں نے کچھ سال پہلے سمندر سے 1000 سال پرانی لاش ملی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ اب یہ لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی ہے، جو شخص وہاں جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے فرعون کو سمندر کے اندر ڈبا دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں ایک اللہ کے نبی کے نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ، اور اگر اسی طریقے کی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔